بھی مفید سے مفید تر بنائے۔ اس میں پہلا موضوع یہ ہے، انسان کو اپنی زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بلکہ زندگی نام ہی ہے فیصلے کرنے کا ہے۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی کو رشتہ کرنا ہے، یہاں کریں یا وہاں کریں، فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے اولاد عطا کی ہے، بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے، کون سے سکول میں کرائیں، فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو جاب کرنا ہے، وہاں جاب کریں یا یہاں جاب کریں، فیصلہ کرنا ہے۔ مکان بنانا ہے، اس جگہ بنائے مکان یا اس جگہ بنائے مکان، فیصلہ کرنا ہے۔ بچے کی رشتے کی بات چل رہی ہے، کہاں کریں گے، فیصلہ کرنا ہے۔ گھر میں چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کے رشتوں کی بات کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو مکان سے شفٹ ہونا ہے، مکان چینج کرنا ہے، اس محلے میں جائیں گے بسنے کے لیے، اس محلے میں جائیں گے، فیصلہ کرنا ہے۔ خدا نخواستہ گھر میں کسی کو بیماری ہو گئی، علاج کہاں کریں گے، فیصلہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر کا علاج کرائیں گے، حکیم کا علاج کرانا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کسی لمبے سفر پر جانا چاہتے ہیں، فیصلہ کرنا ہے، جائیں یا نہ جائیں، آج جائیں یا کل جائیں۔ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے بارے میں آپ کو ڈیسیژن لینا ہے، اور بڑے سے بڑے مسئلے کے بارے میں بھی انسان کو ڈیسیژن لینا ہوگا۔ بلکہ زندگی نام ہی ہے قدم قدم پر فیصلے کرنے کا ہے۔ جب بھی سامنے کوئی سوال آئے گا، فیصلہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا سوال ہے، آج شام کو گھر میں کیا پکانا ہے، فیصلہ تو کرنا ہے۔ چاہے مرد فیصلہ کرے، چاہے گھر کی عورت فیصلہ کرے۔ تو جب انسان کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں، کہ لوگ کرتے دو کام ہیں، تیسرا کام نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ کرتے ہیں دو چیزیں، اکثر لوگ کرتے ہیں، تیسری چیز نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جو دو چیزیں کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ سوچنا بھی اور غور بھی کرنا ہے۔ اس سوچنے میں اپنی معلومات کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اپنے تجربات کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اپنی عقل بھی لڑائیں گے، اور یہ سارا سوچنے کے بعد پھر کوئی ڈیسیژن لیں گے۔ اور دوسرا کام کرتے ہیں دوسروں سے مشورہ کرنا۔ یہ دوسرے والدہ بھی ہو سکتے ہیں، تجربہ کار لوگ ہو سکتے ہیں، جاننے والے لوگ ہو سکتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کریں گے۔ تو دو کام سارے لوگ کرتے ہیں، خود سوچنا اور دوسروں سے رائے لینا۔ یہ دونوں ٹھیک ہے۔ خود سوچنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور خود سوچنے میں انسان صحیح فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ دوسروں سے مشورہ لینے میں انسان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے خود سوچا تھا کچھ اور، دوسرے نے مشورہ کچھ اور دیا، ہم نے اپنی سوچ پر فیصلہ کیا، دوسرے کے مشورے کو نہیں مانا، اچھا ہو گیا۔ لیکن کبھی اس کا الٹا ہوگا کہ ہم نے سوچا کچھ اور تھا، دوسرے نے مشورہ کچھ اور دیا، ہم نے دوسرے کی بات نہیں مانی، اپنی بات پر عمل کیا، تو نقصان ہو گیا، فیصلہ صحیح نہیں ہوا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ہم نے جو سوچا تھا وہ کچھ اور تھا، دوسرے نے مشورہ دیا کچھ اور ہوا، ہم نے دوسرے کے مشورے پر عمل کیا تو بہت اچھا ہو گیا، اور اگر اپنی رائے پر عمل کیا ہوتا تو نقصان ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ دوسرے کی رائے پر مشورہ کیا تو غلطی ہو گئی، اپنی رائے پر فیصلہ کیا ہوتا تو ٹھیک ہوتا۔ کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، لیکن کرتے انسان یہ سارے دونوں کام ہیں۔ خود بھی سوچیں گے اور اوروں سے بھی مشورہ کریں گے۔ گھر میں خدا نخواستہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہیں علاج کراؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں زیادہ قابل اعتماد علاج نہیں ہے، باہر لے جائیں گے، تو کشمیر سے باہر لے جائیں گے، دوسرے کا علاج کرائیں گے۔ اب کنفیوز ہو گئے، یہ کریں یا وہ کریں۔ باہر علاج کرنے کے لیے لے جائیں گے، ہو سکتا ہے وہاں میڈیکل فیسلٹیز زیادہ قابل اعتماد ہوں گی، باہر خرچہ بھی ہوگا، اور یہاں اگر کریں گے تو خرچے کم ہوں گے، مگر ہو سکتا ہے میڈیکل فیسلٹی اتنی نہ ہوں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ علاج یہاں اور باہر سیم ہی ایک ہی ہوگا۔ آپ کو اپنے بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے، سکول ہزاروں سینکڑوں قسم کے سکول ہیں، کون سے سکول میں ایڈمیشن کرائیں گے؟ وہ سکول بھی ہیں جن کے خرچے بہت زیادہ ہیں، اور سوسائٹی میں کہا جاتا ہے فلانا سکول بہت زیادہ سٹینڈرڈ کا سکول ہے۔ آپ نے بچے کا ایڈمیشن وہاں کرایا، لیکن بچہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے سکول میں ایڈمیشن کرایا کہ جہاں اس بچے کی دینداری خراب ہو گئی اور دینداری میں بگڑ گیا، یا کسی ایسے سکول میں ایڈمیشن کرایا جس کا سٹینڈرڈ ٹھیک نہیں تھا۔ غرض یہ کہ فیصلے کرنے ہیں، تو فیصلہ کرتے ہوئے انسان خود بھی سوچتا ہے، خود سوچنا چاہیے،
औरों से भी मशवरा करता है, करना चाहिए। ये दोनों काम ठीक हैं, करते हैं, करने चाहिए। पहला काम है खुद का सोचना। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम इसके लिए एक दुआ भी सिखाते थे, अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना, या अल्लाह जब हम किसी चीज के बारे में फैसला करने बैठे तो हमको वो बात जहन में डाल दे जिसमें बेहतरी हो। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना, या अल्लाह हमें जब भी किसी चीज के बारे में कोई सोचना हो, फैसला करना हो, तो हमें वो चीज हमारे जहन में डाल दी जिसमें हमारे लिए बेहतरी हो। या अल्लाह हमको हमारे नफ्स के शर से बचा। हमारा नफ्स गलत फैसला कर रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे नफ्स ने गलत फैसला किया। तो एक तो है खुद का सोचना और एक है दूसरों से मशवरा करना। दूसरों से मशवरा करना अल्लाह के नबी भी करते थे, सहाबा भी करते थे। दुनिया में बेशुमार काम मशवरों से होते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे काम है जो मशवरों की बुनियाद पर आपने किए, तो दूसरों से भी मशवरा करते हैं। ये दूसरा कौन होगा आदमी ढूंढता है, माहिर आदमी होना चाहिए, जानने वाला होना चाहिए, तजर्बे वाला होना चाहिए, दूरअंदेश होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, मशवरा काबिल एतमाद होना चाहिए। ये आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं, माहिर हो सकते हैं, मशवरा। ये दो काम तो सारे लोग करते हैं। तीसरा काम जो आम तौर पर लोग नहीं करते, बस वही मैं समझाना चाहता हूं, वो तीसरा काम है अल्लाह से मशवरा करना। जब भी कोई कदम उठाना हो, छोटा या बड़ा, तो खुद भी सोचें और उसे मशवरा करें और साथ में अल्लाह से मशवरा करें। इस अल्लाह से मशवरा करने को इस्लामी टर्म में कहते हैं इस्तिखारा करना। चाहे हदीसों में है, बुखारी में हदीस है, सहाबा कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुनल इस्तिखारा कमा काना युअल्लिमुनल कुरान। अल्लाह के नबी हमें इस्तिखारा इस तरह से सिखाते थे जैसे कुरान सिखाते थे, यानी हर काम में अल्लाह से मशवरा करो। अब मसला यह है कि अल्लाह से मशवरा करेंगे तो वहां से जवाब कैसे आएगा, और अल्लाह से मशवरा करने का तरीका क्या है। तो ये तो है नहीं कि जैसे हम इंसान से मशवरा करेंगे, उसको अपनी राय देंगे और फिर पूछेंगे जनाब ऐसे करें या वैसे करें, आप बता दें, वो वहां से अपनी सोच के मुताबिक कोई जवाब बताएगा। तो अल्लाह के साथ तो ऐसा मशवरा नहीं हो सकता। ये तो दुनिया में मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला हर इंसान से बातचीत करने लगे। वमा कान बशरन अन युकल्लिमहुल्लाह, इंसान के बस में नहीं है कि अल्लाह ताला हर इंसान से बात करने लगे। तो अल्लाह से मशवरा कैसे होगा? तो जवाब है इस्तिखारा। इस्तिखारा करने का आसान तरीका यह है कि जब कोई मामला हमारे सामने हो, 2 रकात नमाज पढ़ें। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद कहें या अल्लाह मेरे सामने ये मामला है और ये मामला मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, जो मेरे लिए बेहतर होगा वो मेरे जहन में डाल दे, जो मेरे लिए बेहतर होगा उसके मुझे गाइडेंस मिल जाए। और उसके लिए इस्तिखारे की दुआ भी किताबों में लिखी हुई होती है। वो इस्तिखारे की दुआ चाहे किताब से खोल करके पढ़ें, चाहे जुबानी पढ़ें, उसका तर्जमा पहले सीख देख लें, उसमें तर्जमे में क्या लिखा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका बिफ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तअलम व ला नअलम अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलम अन्ना हाज़ल अम्र ख़ैरुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी फ़यस्सिरहु ली व इन कुन्ता तअलम अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी फ़स्रिफ़नी अन्हु वस्रिफ़ अन्नी व क़द्दिर ली अल ख़ैर हैसुमा कान। ये है दुआ। या अल्लाह मैं आपसे खैर मांग रहा हूँ, आपका इल्म है, उस इल्म की बुनियाद पर आप जानते हैं कि मेरे इस मामले में बेहतरी किस में है। या अगर आपके इल्म में है कि ये मामला इस तरह से करने में मेरे लिए बेहतरी है तो रास्ता खोल दीजिए, और अगर आपके इल्म में यह है कि ये मामला मेरे लिए परेशानी का है, मेरा अंजाम इसका ठीक नहीं होगा, ये मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरे दीन के लिए, मेरी आखिरत के लिए, मेरे अंजाम के लिए और मेरी मईशत के लिए नुकसानदेह है, तो या अल्लाह मुझे इससे हटा दे और वो रास्ता मुझे अता कर दे। ये है दुआ। अल्लाह इन कुन्ता तअलम अन्ना हाज़ल अम्र, या अल्लाह अगर आपके इल्म है कि ये वाला मामला, और ये वाला मामला कहते हुए ज़हन में रखना है कौन सा वाला मामला आपके सामने है। बस ये दुआ करके सो जाना चाहिए, तो अल्लाह ताला शानो कोई न कोई रहनुमाई जरूर फरमाएंगे। ये रहनुमाई करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आपके जहन में आ जाएगा कि यह काम मुझे नहीं करना है, या जहन में आएगा यह काम करना और दिल में इत्मीनान होगा, और या फिर ख्वाब में आ जाएगा। बेशुमार लोगों के बेशुमार तजर्बात हैं कि इस्तिखारे के नतीजे में क्या होता है। बात समझाने के लिए बस मैं 1-2 मिसालें अर्ज करता हूं और टॉपिक खत्म कर रहा हूं। यहीं इसी शहर में एक मस्जिद में एक इमाम साहब थे, मेरे जानने वाले हैं। उस इमाम साहब का मिजाज ये था, वो ये कहते थे कि मुझे रिश्ता नहीं करना है, बगैर निकाह किए जिंदगी गुजारनी है। उस मस्जिद के मुख्तदी मुझसे भी कहते रहते थे कि इमाम साहब से कहो ये निकाह क्यों नहीं मानते। मैं भी उस मस्जिद में जाता रहता था, वहां के मुख्तदी मुझसे कहते थे हमारा इमाम बगैर निकाह के है, इसको आप आमादा करें, ये क्यों नहीं मानते निकाह करना। मैं भी उनसे कहता रहता था, वो जवाब उनका होता था कि मुझे निकाह नहीं करना है, मुझे ऐसी जिंदगी गुजारनी है।
جب بھی میں کبھی وہاں جاتا تھا مقتدی مجھ سے اصرار کرتے تھے، میں امام صاحب سے کہتا تھا، امام صاحب انکار کرتے مجھے نہیں کرنا. چاہتے ایک دفعہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ تو آپ کا ہے فیصلہ، اور ہو سکتا ہے یہ فیصلہ صحیح اور ہو سکتا ہے غلط ہو، تو ہم کو چاہیے کہ اپنا کسی بڑے فیصلے کے لیے اللہ سے بھی مشورہ کریں، اور تم کو معلوم ہے اس کے لیے استخارہ تو استخارہ کرو. اس نے کہا مجھے کرنا ہی نہیں ہے تو استخارہ کیوں کروں گا؟ مجھے جب رشتہ کرنا ہی نہیں ہے تو استخارہ کیوں کرو؟ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں آپ میرے کہنے پر کر لیں. اس نے جواب میں کہا کہ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ ہی کرو. میں نے کہا چلو میں کرتا ہوں استخارہ لیکن تم بھی کرو. بہرحال میں انہی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، اسی کے کمرے میں تھا، اسی کے ہاں کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے، ہم کھانا وانا کھایا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، یا اللہ اگر ان کے لیے بے نکاح کے رہنا بہتر ہے تو وہی مقدر کر دے، اور اگر نکاح ان کے لیے بہتر ہے تو وہی مقدر کر دے. بہرحال دعا ہوا پڑھ کر کے سو گئے. تو تہجد کا وقت تھا تو میں نے علامہ اقبال کو خواب میں دیکھا، اور علامہ اقبال شعر پڑھ رہے تھے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یہ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کا مطلب یہ ہے یہ کائنات ایک میپ ہے، اور اس میپ میں کلر کچھ نہیں ہے. انسان کی زندگی ایک میپ ہے. یہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بغیر کلر کے ہے. جب یہ نکاح کرے گا تو اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں کلر آ جائے گا. تو میں نے اسی وقت ان کو اٹھایا، تہجد کا وقت تھا، میں نے کہا اٹھو صاحب، علامہ اقبال کا میسج آ گیا آپ کے نام. خیر اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا. آج 5-7 بچے بھی ہیں ان کو. ابھی اسی شہر میں موجود ہے امام صاحب، میرے جاننے والے ہیں. پھر میں سوچتا رہا یہ علامہ اقبال کیوں آیا خواب میں، کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ مثلا اسی کے والد آ جاتے خواب میں، یا کچھ اور ہو سکتا تھا، تو اقبال ہی کیوں خواب میں آیا؟ تو بعد میں پتا چلا کہ اس امام صاحب کو علامہ اقبال سے بڑی دلچسپی ہے، اور ہزاروں شعر ان کو اقبال کی یاد ہے، آج بھی سناتے رہتے ہیں وہ اشعار. تو چونکہ ان کو علامہ اقبال سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، اس لیے اسی کے روپ میں پیغام آ گیا. یہ ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں کس چیز کا، استخارہ کرنے کے نتیجے میں گائیڈنس کیسے ملتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ اللہ کہ جی ہم 2 میاں بیوی ہیں، اور ایک کسی جاب میں ہیں، اور وہاں وہ 2 میاں بیوی رہ رہے ہیں اور کوئی ساتھ میں نہیں ہے. کہتے ہیں بچہ ہو چکا ہے، وہ 3-4 مہینے کا یا 2-3 مہینے کا ہے، اور ادھر سے بیوی دوبارہ حاملہ ہو گئی. اب وہ بیوی کہہ رہی ہے میں کیسے 2 بچوں کو چلاؤں گی؟ ادھر سے ایک بچہ دودھ پی رہا ہے، ادھر سے پھر پریگننسی شروع ہو گئی. تو میں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کچھ بتائیے. تو میں نے کہا بھائی آپ پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں گا. کہتا ہے تو ہی بنیو ہنس، آپ ہی کچھ بولیں. تو میں سمجھ گیا کہ یہ پوچھ نہیں پا رہے ہیں، یہ جو پوچھنا چاہتے ہیں یہ زبان سے کہہ نہیں پا رہے ہیں. میں نے کہا شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیں اس حالت میں ابارشن کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، یہی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی یہی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک. میں نے کہا دیکھو کتابوں میں جو لکھا ہے تمہاری سچویشن، تمہاری جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تم اس بچے کا ابارشن کر سکتے ہو، کیونکہ ابھی کنسیو ہوا ہے، ابھی 1-1.5 مہینہ کل ہوا ہے. تو ابھی یہ دودھ ہی کی شکل میں ہے، ابھی یہ بالکل ابتدائی حالت میں ہے، ابھی وہ تو صرف سیمن اور ایگ ملے ہیں، تو ابھی وہ زومودود کے درجے میں ہے. تو ابھی اگر اس کا ابارشن ہوگا تو 4 مہینے سے پہلے تک آپ کر سکتے ہو، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا، میں نے فتوے کی کتابوں کا حوالے ذہن میں تھے میرے، کتابوں میں ہے لکھا ہوا کہ جب کسی کی صورتحال ایسی ہو تو یعنی ایک طرف سے ابارشن کرنا سخت ترین جرم، کیونکہ ابارشن کرنا ایک قسم کا قتل ہے، لیکن ساتھ میں اسلام اجازت دیتا ہے مشکلات میں. جیسے اسلام نے پردہ رکھا ہے، پردہ ہر حال میں لازم ہے، لیکن اسی ہماری بیٹی، اسی ہماری بہن، اسی ہماری بیوی کو اگر خدا نخواستہ ڈیلیوری کیس ہوگا اور نارمل ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو نرسنگ ہوم میں لے گئے، ٹھیک، تو جب لیبر روم میں لے جائیں گے ہو سکتا ہے وہاں اجنبی مرد ہوگا اور اس کو کپڑے کھول کر کے اس کا پیٹ پھاڑیں گے. تو وہاں تو اجازت دی نا شریعت نے. تو شریعت جب حکم دیتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی دیکھتی ہے کہ کہاں انسانوں کو مجبوری ہوگی وہاں ہم کو اجازت دیں گے. مجبوری کی جگہ پر اسلام اجازت دیتا ہے. تو ایسے ہی اس میں تو میں نے کہا بھائی کتابوں میں تو جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ تمہاری اس صورتحال میں تم کو ابارشن کرنے کی اجازت ہے، یہ تو ہے مسئلہ، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کرو. وہ کہتا ہے جی اللہ سے کیسے مشورہ؟ میں نے کہا استخارہ کرو. اب اس کو استخارے کا طریقہ بتایا، استخارے کا طریقہ بتا کر کے چلا گیا. وہ اگلے دن صبح گیا، کہنے لگے جی جناب جس طرح سے آپ نے کہا تھا اس طرح سے میں نے رات کو نماز پڑھی، میری بیوی نے بھی نماز پڑھی. میں نے ان کو بیوی سے کہا دیکھو مجھے یوں بتایا گیا ہے، اب ہمیں بچہ کے بارے میں ڈیسیژن لینا ہے، ضائع کرنا ہے یا رکھنا ہے. تو میری بیوی نے نماز پڑھی اور میں نے بھی پڑھی اور رو رو کر دعا بھی کی اور سو گئے. تو کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہمارے آنگن میں سن فلاور، گل آفتاب، ٹھیک، سورج مکھی کا پودا نکلا ہے.
اس میں ایک پھول آ چکا ہے، دوسرا پھول نکلنے کو تیار ہے، ایک پھول چمک رہا ہے، دوسرا پھول نکلنے کو تیار ہے، وہ ابھی کلی کی شکل میں ہے، سسٹور کلی ہے ابھی وہ، تو میں نے ہاتھ میں کینچی لی ہے، تو اسی میں میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا کیا سمجھے آپ؟ کہنے لگا واہ ابھی کو کلیئر، یہ سن فلاور ہے، یہ ہماری زندگی ہے، ایک پھول آ چکا ہے یعنی ایک بچہ آ چکا ہے، دوسرا بچہ جو ہے وہ ابھی کلی کی شکل میں ہے اور میں تیاری کر رہا ہوں اس کو کٹ کرنے کی، اور اسی میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے کہا اب کیا لگا، میں نے بیوی کو صبح ہی کہا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا، بیوی نے بھی کچھ دیکھا وہ نہیں بتایا، تو میں نے صبح ہی اپنی بیوی کو کہا یا میں نے اس طرح سے خواب میں دیکھا، وہاں سے کیا کرو، اب بتاؤ ہم کیا کرنا چاہیے؟ کہتا بیوی نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم یہ نہیں کریں گے، اس پھول کو نہیں کاٹیں گے. میں نے کہا اب کیا سوچا ہے؟ کہنے لگا جی ہم نے تو طے کیا ہم کچھ نہیں، ہم بچہ ضائع نہیں کریں گے، ہم رکھیں گے. میں نے کہا ٹھیک. چلا گیا وہ. 2-3 سال کے بعد یہ آدمی آیا، اب مجھے نہیں معلوم یہ وہی آدمی ہے، یہ آدمی آیا اس کے ساتھ بچہ ہے، تو آ کر کہتا ہے آپ تو مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے. میں نے کہا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. کہنے لگا میں اس سے پہلے آپ کے پاس آ چکا ہوں اور میں نے اس طرح سے بات کی تھی، اور یہ میں نے کہا ہاں یاد آ گیا. کہنے لگا جس بچے کو ہم مارنا چاہتے تھے وہ یہ بچہ ہے. استخارے کے نتیجے میں یہ بس، اور بہت ساری مثالیں ہیں. بس ٹاپک ختم ہو رہا ہے. کنکلوژن وہ یہ ہے کہ جب بھی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو خود بھی سوچنا ہے اور اسے مشورہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں اللہ سے مشورہ. اس اللہ سے مشورہ کرنے میں کہ یا اللہ میرے سامنے یہ معاملہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر دعا کریں، اور یہ دعا پڑھیں، کتاب کھول کر پڑھیں، اردو میں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، جس طرح سے پڑھیں، دعا پڑھ کر درود شریف پڑھتے پڑھتے اس چیز کا خیال ذہن میں رکھ کر کے پھر سونا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور فرماتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملے کے لیے استخارہ کیا 1 مہینے تک، اور 1 مہینے کے بعد فیصلہ کر دیا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے جس کام کے لیے وہ استخارہ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کے استخارے میں نہیں آیا. اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے اس کا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استخارے کا عمل یہ ہے کہ کسی بھی کام کو ہمیں کرنا ہو، چھوٹا یا بڑا، بس. بلکہ ہمارے بزرگوں کا کہنا تو یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ صاحب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، اللہ سے مشورہ کریں گے. بس دعا پڑھی اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ جو میری خیر ہو وہ میرے ذہن میں ڈال دیجئے. اور ذرا سا سوچا چلنا چاہیے کہ نہیں میرا موڈ نہیں جانے کا، تو بس چھوڑ دیا کہ اللہ کی طرف سے ذہن میں آیا موڈ نہیں ہے. اور اگر نہیں چلنا چاہیے تو اللہ کی طرف سے گائیڈنس مل گئی کہ چلنا چاہیے. چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی، بڑے سے بڑے معاملے میں بھی سوچنا اور ان سے مشورہ کرنا اور استخارہ. یہ استخارہ بڑا معاملہ ہوگا تو اہتمام کے ساتھ استخارہ کریں، 1 دن 2 دن 3 دن، ہفتہ بھر، مہینے بھر، اور اس کے بعد پھر ڈیسیژن لینا. اس کے بعد پھر اگر اس کام میں پریشانی آ گئی تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تقدیر تھی. اور اگر وہ اس وقت یہ بھی نہیں آیا میں نے تو مشورہ کیا تھا، میں نے تو استخارہ کیا تھا، استخارے بعد یہ پریشانی کیوں آئی، تو جواب ہے کہ اللہ نے لکھا تھا یہ کام تمہیں کرنا ہے اور اسی طرح سے کرنا ہوگا، اس میں ساتھ میں مشکلات آئیں گی. ہم نے مشورہ کیا، ایک بیمار ہے، کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں سرجری کامیاب ہو جائے گی، کچھ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سرجری سے کام نکل نہیں پائے گا. جناب اگر اس کو سرجری آ گئی یہ نبھا نہیں پائے گا اور اس میں چلا جائے گا، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں ان ڈاکٹروں کی بات مانیں یا ان کی مانیں. مجھے خود اپنے بارے میں یاد ہے، یہیں اسی نوشہرہ میں تھا میں، ہمارے گھر کے پیشنٹ تھے، ان کے ہاں تھے، تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کا آپریشن کرنا ہے، کچھ کہتے تھے نہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد پھر میں نے عرض کیا بھائی ہم نہیں کریں گے آپریشن. آگے چل کر کے 1-1.5 مہینے میں پتا چلا کہ وہی ٹھیک ہوا. غرض یہ کہ قدم قدم پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور زندگی کے بے شمار معاملہ کے لیے بہترین گائیڈنس ہے. اور حوالہ میں نے بتا دیا، حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں نماز استخارے کا پورا چیپٹر موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاستخارہ. بس یہ بات ختم ہو گئی، ایک ٹاپک یہ تھا. حضرات آج ہمارے ہاتھوں میں یہ جو موبائل ہے، اس موبائل کی وجہ سے ہزاروں آسانیاں ہیں، وہ ساری آسانیاں ہم سب جان رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی وجہ سے سینکڑوں مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں اور ان مسائل کے متعلق صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ اس وقت جو بار بار پیش آتا ہے اور ہم سب کو پیش آتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کو فون کیا، اس نے ریسیو نہیں کیا، یا تو سوئچ آف آئے گا، تب تو ہم سمجھ جائیں گے سب سوئچ آف ہے، لیکن رنگ جاتی رہی اور اس نے فون نہیں اٹھایا، تو فون نہیں اٹھایا، اس کے بعد ہمارے دل میں خیال کیا ابھرتا ہے؟
تو جواب اکثر خیال یہ ابھرتا ہے اس نے کیوں نہیں فون اٹھایا، تو آگے بدزنی ذہن میں، اس نے جان بوجھ کر فون نہیں اٹھایا، اس نے ایوائڈ کیا، اس نے جان بوجھ کر فون نہیں اٹھایا، تو آ گئی بدزنی ذہن میں۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاک والظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اب ہمیں اس وقت سوچنا ہے، فوراً ڈیسیژن نہیں لینا ہے اس نے میرا فون نہیں اٹھایا اور جان بوجھ کر نہیں اٹھایا، اس نے ایوائڈ کیا، یہ نہیں، بلکہ سوچنا ہے کیا کیا امکان ہے۔ امکان ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، امکان ہے وہ باتھ روم میں ہوں گے، امکان ہے فون کہیں اور ہے یا کہیں اور ہے، امکان ہے سائلنٹ موڈ پر ہوگا، امکان یہ ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے اس وقت اس لیے فون ریسیو نہیں کیا، امکان ہے کہ وہ سوچتے ہوں گے میں ڈیٹیل میں مجھے بات کرنی ابھی نہیں اٹھاؤں گا، بعد میں یہیں سے میں فون کروں گا۔ اس طرح کے سینکڑوں امکانات ہیں۔ ان سینکڑوں امکانات کے ہوتے ہوئے ہم فوراً یہ فیصلہ نہیں کریں گے اس نے جان بوجھ کر میرا فون نہیں اٹھایا، اور اپنے ذہن میں بدزنی نہیں لائیں گے، کیونکہ بدزنی ذہن میں لانا گناہ ہے۔ جہاں اس بات کا امکان ہے کہ جان بوجھ کر اس نے ہمارا فون نہیں اٹھایا، وہاں اس سے زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اس نے فون نہیں اٹھایا، اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا وہ۔ اور یہ امکانات میں نے عرض کر دیے، اس کے علاوہ اور بھی امکانات ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی امکانات ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ امکانات ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے تو بعض دفعہ بہت بڑے بڑے فتنے ہو جاتے ہیں۔ چاہتے میں بہت ساری مثالیں نہیں، بس ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیس آیا اور رشتہ ٹوٹ گیا، لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہیں اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ کیا وجہ ہوئی؟ میں نے لڑکے سے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا جی میں نے رشتہ ہو چکا تھا، ابھی نکاح شاید ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو میں نے اس نے ہونے والی اس بیوی کو فون کیا، اس نے فون کاٹا، اس نے پھر فون کیا، اس نے پھر کاٹا، اس نے پھر فون کیا، اس نے پھر کاٹا، تو بھائی سے آگ لگ گئی۔ اس نے کیوں کاٹا میرا فون؟ یہ کہاں ہے اس وقت؟ یہ کس کے ساتھ ہے؟ کہاں ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ یہ کہاں، بس یہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے، یہ اندر لاوا پکنے لگا، بدگمانیوں کا طوفان اٹھا۔ اس نے فون میرا 3 دفعہ کیوں کاٹا، اور یہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے، بس یہ اندر سے جو لاوا اس کے ذہن میں اٹھا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے بعد، اس لڑکی نے وہاں سے اس کو فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا۔ اب وہ فون کر رہا ہے، یہ نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی یہ ریئیکشن کر رہا ہے کہ اس نے میرا فون، میں بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ باہر یہاں سے ان کے درمیان انبن شروع ہو گئی۔ اب جب انبن شروع ہو گئی تو لڑکے نے اپنے والدین سے کہا تو پہلے یہ معلوم کرو اس کے کسی کے ساتھ کوئی تعلقات تو نہیں چل رہا ہے۔ یہ بات جب ان تک پہنچی تو لڑکے والوں نے کہا انہوں نے ہماری بیٹی پہ تہمت لگائی۔ ہاں سائیں بچی، اس نے تہمت لگائی ہماری بیٹی کو، ہم سوچیں گے کریں گے رشتہ یا نہیں کریں گے۔ لڑکے سے پوچھا، میں کہنے لگا اس کا فون جو ہے وہ بزی آ رہا تھا، اور کئی مرتبہ میں نے کیا، اور ایک دفعہ اس نے فون کاٹا، بار بار کاٹا، بس وہی سے مجھے ڈاؤٹ ہے اس کا، یہ مجھے پہلے معلوم ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے اس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے تعلقات کسی کے ساتھ نہیں۔ بس یہاں سے تعلقات کے غلط ہونے کی خبر پھیلی، انہوں نے کہا انہوں نے ہماری بیٹی پہ الزام لگایا، انہوں نے کہا اس نے فون ہمارا کاٹا۔ یہ سارا ہوتے ہوتے ایک بام بن گیا، اور اس کے بعد پھر رشتہ کٹنے کے بعد جب آئی تو اب ہمارے یہاں کیس آیا۔ اب جب تحقیقات کی تو پتا چلا اس نے فون کیا تھا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا آپ نے کیوں نہیں فون اٹھایا تھا؟ کہنے لگے جناب میں ایک آفس میں تھی، میرے کوئی ڈاکومنٹس تھے، ان کو مجھے سائن کرانے تھے، وہ سر اس وقت میرے ڈاکومنٹ پہ سائن کر رہے تھے، یہ مجھے فون کر رہا تھا، میں کاٹ رہی تھی۔ میں کہتے تھے یہاں میں کیا جواب دوں گی، میں تھوڑی دیر میں، وہاں سائن کراتے کراتے بہت دیر لگ گئی۔ اس کے بعد میں کاٹتے رہی فون، یہ پھر کرتا رہا، میں کاٹتے رہی فون، یہ پھر کرتا رہا۔ پھر میں جب باہر نکلی فون کر اس میں نے یہاں سے فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا۔ تو بول گیا یہ بنی بنیاد، تو بنیاد تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب چونکہ اس پر تہمتیں لگ گئی تھی، اور تہمتوں کے بعد اس نے الزام تراشیاں ہوئی تھی، اور اس سے دل ٹھنڈے ہو چکے تھے، اسے لڑکے والوں نے کہا ہم دیں گے ہی نہیں رشتہ۔ لڑکے والوں نے کہا پھر ہم نے اتنے لاکھ خرچ کیے ہیں، اب وہ لاکھوں کا حساب بعد میں ہونے لگا، لیکن رشتہ کٹ گیا، بنیاد کیا بنی؟ بس یہ ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ فرض کیجئے میں نے بھی کسی کو فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا، تو میرے دل میں بدگمانی، اس نے کیوں نہیں اٹھایا فون؟ اب میرے دل میں طرح طرح کی بدگمانیاں آئیں گی، تو نہیں آنی چاہیے۔ سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے وضو کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے غسل کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے فون کہیں اور ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جان بوجھ کر فون نہیں اٹھا رہے، اس بات کا بھی امکان ہے، لیکن یہ بہت کم امکان ہے۔ لہذا
فوراً کسی کے متعلق ڈیسیژن نہیں لینا ہے. اس نے جان بوجھ کر میرا فون اوائڈ کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے دماغ کو بدگمانی سے بچائیں گے, اور بدگمانی میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا گناہ کبیرہ ہے قرآن میں. بس اس کی ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. بہت بڑے مصنف گزرے ہیں علامہ شبلی. علامہ شبلی سوانح حیات لکھنے کے امام مانے جاتے ہیں, اور سیرت طیبہ پر اردو میں جو سب سے بڑی کتاب لکھی ہے وہ علامہ شبلی کی لکھی ہوئی ہے, اس کو نام ہے سیرت النبی. علامہ شبلی نعمانی علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بہت بڑی شخصیت تھے, علامہ سلیمان ندوی کے استاد تھے, اور اسلامی کتابوں کے بہت بڑے مصنف گزرے ہیں. بلکہ کچھ کتابیں ان کی ایسی معرکۃ الآراء ہیں کہ اس کی مثال مشکل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق سینکڑوں مصنفین نے کتابیں لکھی ہیں. علامہ شبلی نے بھی کتاب لکھی الفاروق, لیکن کہا جاتا ہے کہ الفاروق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا, ایسی لکھی ہے الفاروق. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ الفاروق کا آخری پیج کشمیر میں بیٹھ کر انہوں نے لکھا ہے. الفاروق یہاں ملتی ہے, آپ جب کتاب دیکھیں گے تو اس کا آخری پیج, اس آخری پیج میں علامہ شبلی نے عجیب دعویٰ کیا. علامہ شبلی نے دعویٰ کیا اس میں کہ انسانی تاریخ میں فاروق اعظم جیسا شخص نبیوں کے علاوہ پیدا ہی نہیں ہوا, پوری انسانی تاریخ میں. یہ آخری صفحے کا دعویٰ, اور یہ کشمیر بیٹھ کر انہوں نے لکھا ہے. اس پر لکھا ہے آخر میں شبلی بمقام کشمیر. تو علامہ شبلی بہت بڑے مورخ تھے, تو وہ تاریخ کے اصول بیان کر رہے ایک جگہ. اس تاریخ کے اصول کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو بھائی, اگر ہم نے کسی آدمی کو دیکھا شراب کھانے جاتے ہوئے, تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے یہ شرابی ہے, تو کہا فوراً فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ شرابی ہے. اب وہ امکانات دکھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ خود شرابی نہیں تھا, کسی دوست سے ملنے کے لیے اندر گیا تھا. ہو سکتا ہے یہ شراب پر ریسرچ کر رہا تھا, تو شراب کھانے کے حالات دیکھنے کے لیے اندر گیا. ہو سکتا ہے یہ کسی انسان کو شراب سے نکالنے کے لیے اس کو اندر گیا ہے تاکہ اس کو شراب سے نکالے. اس طرح سے تقریباً 10 امکانات دکھانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ ہم نے ایک واقعہ دیکھا, ایک آدمی کو شراب کھانے جاتے ہوئے دیکھا. اس پر ہم فوراً فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آدمی کو شرابی ہے, کیونکہ یہ سارے امکانات ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایک امکان یہ ہے کہ خود شرابی ہے, شراب پینے کے لیے گیا تھا, لیکن باقی سارے امکانات ہیں. تو مورخ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے, ایک واقعے کو اس نے دیکھا, اس سے نتیجہ نکالنا ہے. یہ نتیجہ نکالنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور نتیجہ نکالنے میں صحیح بھی ہو سکتا ہے. سیم اسی طرح سے ہم نے کسی کو فون کیا, اس نے وہاں سے میرا فون نہیں اٹھایا, تو مجھے فوراً یہ نتیجہ نہیں نکالنا ہے کہ اس نے مجھے اوائڈ کیا, اس نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا, اور بدزنی, اور اس کے بعد پھر لڑائی کریں گے کہ نہیں صاحب آپ نے تو میرا فون ہی نہیں اٹھایا, میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا کرتے ہیں, کیوں نہیں میرا فون اٹھایا. تو لڑنا نہیں ہے, امکانات ذہن میں رکھنے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. بس یہ بات ختم ہو گئی, مجھے اسی پر ہی بات ختم ہو گئی. تیسرا چھوٹا سا ٹاپک, اگر ایک اصول ہم اپنانے میں کامیاب ہو گئے اور اس اصول کو اپلائی کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو ہم کو ایک بہت بڑی حقیقت ہاتھ آ جائے گی. اور وہ کیا؟ کسی بھی واقعے کے بارے میں یہ سوچنا, اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا, یہ اگر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا, اور یہ سوچ کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اور یہ سوچ کر پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ 3 جملے ہو گئے. اگر یہ نہ ہوتا پھر کیا ہوتا, لہذا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بس اب اس ذہن کو, اب اس کی تفصیل سنیے. ہم رات کو سوئے, بہت اچھی نیند آئی, صبح کو اٹھ کر اگر نیند نہ آئی ہوتی تو کیا ہوتا. ہم نے کھانا کھایا, ڈائجسٹ ہو گیا, اگر ڈائجسٹ نہ ہوا تو پھر کیا ہوتا. ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن بچ گئے, اگر نہ بچے ہوتے تو کیا ہوتا. گھر میں ٹکراؤ ہو گیا لیکن ٹکراؤ دب گیا, اگر دبا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی, بچ گئی, اگر نقصان ہوا تو پھر کیا ہوتا. ہم کسی آفس میں گئے, کام ہو گیا, اگر کام نہ ہوا تو پھر کیا ہوتا. ہم نے امتحان دیا, پاس ہو گئے, اگر پاس نہ ہوئے تو پھر کیا ہوتا. ہر جگہ یہ سوچنا اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. اور اس کو اور آگے دیکھیں کہ صاحب ہم کھانا کھاتے ہیں, ہم ہاتھ سے لقمہ اٹھاتے ہیں,